بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے پیغمبر کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی پر مشتمل ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی امت کو چھوڑ کر نکلے اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ تک جا پہنچے۔ تصور کریں ایک ایسا شہر جہاں کی فضا شرک و بت پرستی سے گونجتی ہو، 1,00,000 کی آبادی اور ان کے درمیان اللہ کا ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام۔ 30 سال تک آپ نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، صبر آزما لمحات، بے اعتنائی کے طوفان، مذاق اڑانے والے چہرے، لیکن نتیجہ صرف 2 لوگوں نے ان کی بات مانی، ایک روبیل جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے اور دوسرے تنوحہ۔ 3 دہائیاں گزارنے کے بعد بھی جب کوئی خاص تبدیلی نظر نہ آئی تو مایوسی کے گہرے سائے نے گھیر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار، یہ قوم تیری بات نہیں مان رہی، ان پر عذاب نازل فرما۔ یہ دعا قبول ہو گئی، عذاب کے فرشتے تیار ہو گئے۔ اب وہ تاریخی موڑ آ گیا جہاں فیصلے ہی فیصلے تھے۔ آپ نے اپنے ساتھی تنوحہ کو خبر دی تو وہ خوش ہو گیا اور تنوحہ نے کہا کہ بغیر امت کو بتائے ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں اور امت کو ان کے حال پر چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے روبیل سے بات کی، انہوں نے جو کہا وہ حکمت اور ہمدردی سے بھرپور تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، انہیں مت چھوڑیے، عذاب کو ٹال دیجیے، انہیں پھر موقع دیجیے، شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا صبر جواب دے چکا تھا۔ بغیر اللہ کے واضح حکم کے وہ مایوسی میں شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ روبیل ٹھہر گئے اور ان کا دل امت کے لیے محبت سے دھڑک رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زمین لرزنے لگی، ہوا میں عذاب کی بو پھیل گئی، ہر طرف خوف و ہرکار مچ گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے روبیل کے پاس آئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں بچا لو۔ روبیل نے کہا، میں نہیں، صرف تمہارا رب ہی بچا سکتا ہے، اس کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو۔ اور پھر کیا ہوا؟ پورے شہر نے، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، حتیٰ کہ جانور بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کی۔ ان کے ایمان اور توبہ نے ان کی تقدیر بدل دی، عذاب کا طوفان ٹل گیا۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ایک نبی کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام تنوحہ کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے تاکہ ہم اس عذاب سے نکل سکیں۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی تیار تھی جس میں جگہ موجود نہیں تھی، لیکن اصرار کرنے پر حضرت یونس علیہ السلام کو سوار کر لیا گیا۔ لیکن کشتی جب پانی کے درمیان پہنچی تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ ایک بہت بڑی مچھلی جو کشتی کے ارد گرد چکر لگانے لگ پڑی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ مچھلی بھوکی ہے، کسی ایک کو سمندر پہ پھینک دیا جائے تاکہ مچھلی اسے کھا لے اور چلی جائے۔ قرآن نکالا گیا تو 3 بار قرآن نکالا گیا اور 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور پھر ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تنہائی اور نمکین ہوا، یہاں تنہائی کے ان لمحات میں انہیں اپنی بھول کا احساس ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مصیبت دراصل شہر چھوڑنے کی جلد بازی کا نتیجہ ہے، لیکن یہیں سے وہ سبق شروع ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ انسانیت کے لیے روشن ہو گیا۔ مایوسی کے اس گڑھے میں انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور وہ تاریخی دعا مانگی جسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا توبہ اور عاجزی کی وہ کلید ہے جو ہر کفر کو کھول سکتی ہے۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی۔ 40 دن بعد مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے اگل دیا۔ وہ اس قدر کمزور تھے کہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے سمندر کے کنارے پر ایک درخت لگایا جس کے پھل اور سائے نے انہیں نئی زندگی بخشی۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو اللہ کے حکم سے دوبارہ اسی شہر لوٹے جہاں سے وہ مایوس ہو کر نکلے تھے۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ان کے انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ لوگ ایمان کے نور سے جگمگا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے نبی کا والہانہ استقبال کیا۔ وہ قوم جو انہیں جھٹلاتی تھی اب ان پر ایمان لے آئی۔ دوستو،
یہ کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، کبھی مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتے رہیں، کیونکہ وہی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کمنٹس میں بتائیں کیا آپ کو اس کہانی سے کون سا سبق سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔